میرا نام مہیش قدم ہے اور میں چٹاگام ڈی سیکٹر سے ہوں. تو میرے کو یہ سوال پوچھنا ہے کہ آج سے 6 مہینے پہلے کی بات ہے. میں بہت بیمار تھا اور میں نے بہت اپنا علاج کرایا لیکن میرے کو کچھ فرق نہیں پڑا. تو میرے کو فرق کیوں نہیں پڑ رہا کر کے یہ بات کو میں بہت سوچ رہا تھا. تو مجھے معلوم پڑا کہ میں جس علاقے میں رہتا ہوں وہ ایریا میں گوشت کھانے کے لیے منائی ہے. تو تھوڑے دن کے بعد میں چٹاگام میں آیا. چٹاگام میں آنے کے بعد میں جو بچپن سے جو کھاتا تھا وہی چیز کو میں ریپلے کیا اور میری حالت سدھر گئی. میرا 16 کلو وزن کم تھا جو بعد میں لیول میں آ گیا. تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو میں سوال پوچھ رہا ہوں آپ کو, یہ سوال میرے لیے یا غیر مسلمان بھائیوں کے لیے نہیں ہے, اسپیشلی میرے عورت کے لیے. یہ اس کے لیے کیونکہ اس وقت وہ آپ کو ٹی وی پہ دیکھ رہی ہے. میں تو آج اسلام قبول کرنے والا ہوں. تو میں میری عورت کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا میں ایک بار پہلے لیکچر میں سنا تھا کہ انسان کا جو دانت ہوتا ہے وہ دانت کی جو رچنا کی گئی ہے وہ گوشت کھانے کے لیے بھی ہے. اور میرے بھائی نے, میرے دوست لوگ نے ابھی بولا میرے کو کہ 2 دن پہلے آپ کے لیکچر میں آپ نے بولا تھا اسلام ہم کو یہ نہیں بولتا کہ گوشت ہی کھاؤ تم. سمجھے آپ پرسوں کے دن میں میرے شاید بولے تھے کہ گوشت مہنگا ہوا ہے, آپ سبزی بھی کھا سکتے ہو. تو میرے کو یہ بولنا ہے کہ میری عورت یہ چاہتی ہے کہ میں اس سے چھپ چھپ کے گوشت کھاتا ہوں جو میرے کو کھانا ہی ہے ہر حال میں, کیونکہ وہی میری باڈی کے ساتھ لیول کرتا ہے. تو ہاں, کیونکہ میں ویسا بچپن سے میں ہوں ویسا ہی, لیکن میری عورت ہینڈی کیپٹ ہے میری عورت, اور میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں. اور میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی اسلام دھرم لے آپ کی بات سن کے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اس کو یہ بولیے آپ کہ آپ اسلام دھرم قبول کر رہے تو آپ کو گوشت کھانا کوئی ضروری نہیں. میں نے تو ابھی تک کبھی زبردستی کیا نہیں ہے اور آگے بھی کروں گا میں نہیں. تو میرا سوال ذرا زیادہ تو نہیں ہو رہا ہے؟ سمجھ گیا ہوں میں بھائی صاحب, سمجھ گیا ہوں. زیادہ ہے لیکن سمجھ گیا ہوں. یہ عادت ہے لوگ سے سوال سننے کی, اور جتنا کٹن سوال اتنا مجھے مزہ آتا ہے. بالکل. بھائی صاحب نے کہا کہ وہ ایسے علاقے میں رہتے تھے نہ گوشت لوگ نہیں کھاتے تھے, گوشت نہیں کھانے کی وجہ سے بیمار ہو گئے. پھر چٹاگام میں گوشت کھانے کی وجہ سے نہیں سر, ایکچولی میں دوسری چیز کی وجہ سے ویک ہو گیا تھا, لیکن میں جو میری خوراک تھی وہ میرے کو نہیں مل رہی تھی وہاں پہ. میں انشاءاللہ جواب کو کمپلیٹ کروں گا, پھر آپ کو مل جائیں گا انشاءاللہ. میں آپ کا سوال سمجھ چکا ہوں اور سن بھی چکا ہوں, اور میں میڈیکل ڈاکٹر بھی ہوں. برابر. میں اسلام اور کمپیریٹو ریلیجن کے علاوہ ایک میڈیکل ڈاکٹر بھی ہوں. بھائی صاحب بیمار ہونے کی وجہ سے وہ بیمار ہو چکے تھے اور گوشت نہیں کھانے کی وجہ سے پھر سے ریکوری نہیں مل رہی تھی. جب چٹاگام میں آئے تو گوشت کھانے لگے اور ریکور ہو گئے, اور 13 کلو اس کا وزن بھی بڑھ گیا ان کا. اور وہ گوشت کھانے کی عادت ہے بچپن سے, کیونکہ گوشت کے اندر میڈیکل سائنس آج یہ کہتی ہے کمپلیٹ فوڈ ہے. جسم کے اندر امائنو ایسڈ کی ضرورت لگتی ہے 23 امائنو ایسڈ کی, جس میں سے 8 امائنو ایسڈ جسم میں خود پیدا نہیں ہوتے, اسے کہتے ہیں ایسنشل امائنو ایسڈ. اور یہ خوراک میں لینا, اپنے کھانے میں لینا ضروری ہے. کوئی بھی ویجیٹیبل فوڈ میں کمپلیٹ پروٹین سارے 8 امائنو ایسڈ موجود ہی نہیں ہے. اب جب فلیش کھاتے, گوشت کھاتے, اس میں 8 امائنو ایسڈ موجود ہے جو ویری گڈ پروٹین ہے. پورے جواب کے لیے انشاءاللہ کل میری تقریر ہے جس میں میں یہ واضح طور کے اوپر ڈیٹیل میں جواب دوں گا. لیکن آپ کا مین سوال تھا, آپ کا پہلے سوال کا جواب دوں گا اور ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں آپ. سوال 1 2 بعد میں قطار کے پیچھے, پھر آپ واپس آ سکتے ہیں. کیونکہ غیر مسلم کو میں اجازت ہے 1 کے بدلے 2, 2 کے بدلے 3, ابھی 3 کے بدلے 4, تو باقی لوگ بولیں گے ناانصافی ہے. وہ مسلم کو برین ہیمریج ہو گیا تھا کل, بولا مجھے موقع نہیں دے رہے. وہ ہمارے آگے ہی تھے, آپ کے آگے تھا. دیکھو آپ کو موقع ملا, ان کو نہیں ملا. برین ہیمریج تو نیورو سرجن کو بلانے پڑے گا. جیسے میں کہہ رہا تھا کہ آپ اب اسلام سے انشاءاللہ پسند ہیں اور آپ قبول کرنا چاہتے, آپ صاف ساتھ یہ کہنا چاہتے آپ کے بیوی سے کہ نان ویج
کھانا گوشت کھانا غلط نہیں. انشاءاللہ آپ کی بیوی سے کہیے کہ کل میرا پروگرام ابھی لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھ رہی ہے, کل بھی یہ وقت دیکھیے 6:15 سے لے کے 10 بجے تک کے, انشاءاللہ جواب آپ کو ملے گا. لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گوشت کھانا مسلمان کے لیے فرض نہیں ہے. کدھر بھی نہیں لکھا ہے قرآن یا حدیث میں کہ مسلمان کو گوشت کھانا فرض ہے. بالکل. کئی بار اگر آپ کا جسم گوشت کو ہضم نہیں کر سکتا ہے, کئی بار کچھ لوگوں میں, تو اس ٹائم گوشت مت کھاؤ. عام طور پہ انسان ہضم کر سکتا ہے. اگر آپ کو کچھ بیماری ہے جس سے گوشت کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو مت کھاؤ, کھانا فرض نہیں ہے. لیکن اکثر عام انسانوں کے لیے کھانا اچھی بات ہے. جو چیز ہر انسان کے لیے غلط ہے, نقصان دار ہے, وہ حرام ہے. مثال کے طور پہ شراب اکثر انسانوں کے لیے نقصان دار ہے, گوشت ایسا نہیں ہے. لیکن آپ کی بیوی کو اگر گوشت پسند نہیں ہے اور اسے گوشت کا ٹیسٹ پسند نہیں ہے یا اچھا نہیں لگتا, وہ بالکل پھر بھی اچھی انسان رہ سکتی ہے اگر مانتی ہے کہ خدا ایک ہے اور بت پرستی نہیں کرتی ہے. اور میری عورت یہ سمجھتی ہے کہ اگر میں مسلمان بنتا ہوں تو میں کمپلسری گوشت کھاؤں گا اور اس کو بھی کھلاؤں گا. تو وہ آپ اپنے طریقے سے بتاؤ گے تو تھوڑا فرق پڑے گا. بھائی کو ڈر ہے کہ اس کی بیوی سمجھتی ہے کہ اگر یہ بھائی مسلمان بن گئے تو اس کے لیے کمپلسری اور بیوی کو کھلانا بھی کمپلسری. اس کے لیے بھی کمپلسری نہیں اور بیوی کو کھلانا کمپلسری بالکل نہیں ہے. اور ایک بات کہوں گا میں بھائی صاحب, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں مسلم بنوں گا, آپ بھی مسلم بن گئے تو میں گوشت کھانا چھوڑ دوں گا. اگر آپ کی بیوی اسلام قبول کرنے کو راضی ہے آپ کے گوشت نہیں کھانے کی وجہ سے, تو میں آپ سے التجا کروں گا, درخواست کروں گا کہ گوشت کھانا چھوڑ دو اسلام قبول کرنے کے بعد. آپ کی بیوی اگر اسلام قبول کرتی ہے تو دونوں کو نجات ملیں گی. یہ ہوتا ہے کہ سیکریفائس کرنا بیوی کے لیے. بالکل ایسا ہی کروں. جیسے کہا تھا کہ ایک سجدہ جسے تو سمجھتا تھا گرا ہے, ایک سجدہ جسے تو سمجھتا تھا گرا ہے, ہزاروں سجدے سے دیتی ہے آدمی کو نجات. ہزاروں سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. مطلب جسے ڈر ہے آپ کے بیوی کو کہ وہ اسلام قبول کریں گے, قبول کر لیں گی تو انشاءاللہ باقی پریشانی سے اسے نجات ملیں گی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بھائی صاحب, آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل کرنا چاہتا ہوں. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ بالکل ایک. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ بالکل غلط. آپ مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں آخری پیغمبر. آپ کو کوئی بھی زبردستی کرے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ بالکل نہیں. کوئی بھی دباؤ؟ بالکل نہیں. آپ دل سے کرنا چاہتے ہیں؟ دل سے, اپنے ہوش و آواز میں؟ ہوش و آواز. کوئی بھی زبردستی نہیں کر رہا ہے؟ نہیں. انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا, آپ اسے دہرائیے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں شہادت دیتا ہوں میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, کوئی معبود نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں. ماشاءاللہ آپ مسلمان بن چکے, اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کی پریشانی دور کرے, اور دعا کرتا ہوں کہ آپ کی بیوی کو بھی ہدایت دے. ہاں سر, میں کیا بول رہا ہوں کہ میرے لڑکے کا نام سچن ہے, سچن قدم ہے. جی ہاں. میں میرا نام ساجد رکھ رہا ہوں. جی ہاں. ساجد, لیکن سر میں میرا قدم ہی رکھوں گا, کیونکہ میرے پتا جی بہت گریٹ انسان تھے, بہت اچھی اچھی باتیں کرتے تھے وہ, اور میرے کو انہوں نے ویسے ہی جینے کے لیے سکھایا. وہ بولتے تھے کہ زندگی میں ہمیشہ سٹائل سے جینا چاہیے, اور زندگی کا سچا سٹائل دوسروں کے لیے جینا چاہیے. تو میں نے جب ہینڈی کیپ میرے عورت سے شادی کیا تو اس کے بعد میں بہت تکلیف کے ساتھ میں اپنی زندگی گزارا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آج کے بعد میں میرے زندگی میں واپس تکلیف نہیں آئے. میں مسلمان بن رہا ہوں, تو اس کے لیے سب میرے مسلمان بھائی میرے لیے دعا کریں. انشاءاللہ بھائی صاحب کی درخواست ہے کہ ہم دعا کریں ان کی زندگی میں تکلیف نہ آئے. میں دعا کروں. آپ نے کہا کہ آپ کا نام ساجد رکھنا چاہتے ہیں, الحمدللہ اچھا نام ہے. قدم آپ کا سرنیم قدم. عام طور پہ اسلام میں سرنیم بدلنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ سرنیم سے پتا چلتا ہے آپ کے خاندان کے بارے میں.
तो खान आपको सरनेम वही रखना जरूरी है। अच्छा आप बदलना चाहे तो भी मत बदलिए। अच्छा। आप अच्छा, अपना नाम बदल सकते हैं लेकिन सरनेम मत बदलिए। मेरा जो लड़का है, भाई साहब, मैं बोलता भाई हूँ- साहब, हाँ बोलिए। भाई साहब, बाकी लोग आपके पीछे खड़े हैं हाँ जी। हाँ, बोलिए। आप चाहते हैं आपके मुश्किल दूर हो तो दुआ करने के लिए कह रहा हूं लोग से। आप अच्छा। सवाल पे सवाल करेंगे तो दुआ करने का टाइम ही नहीं देंगे ना, बराबर। बराबर कि नहीं? बोलिए, बोलिए। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके जिंदगी को आसान बनाए, लेकिन ये नहीं कहूंगा कि तकलीफ ना आए, ये कहूंगा कि जो आपके आखिरत के हक में हो। अल्लाह ताला आपको इतनी तकलीफ कभी भी नहीं देगा जो आप वो तकलीफ उठा ना सके। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 286 में कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कोई भी इंसान को इतनी तकलीफ नहीं देता कि वो उठा न सके। अल्लाह ताला का वादा है। फिर भी हम दुआ करते या रब हमें इतनी तकलीफ ना दे जो हम बर्दाश्त ना कर सके, क्योंकि हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते। अल्लाह ताला कभी भी कोई भी इंसान को इतनी मुश्किलात नहीं देता, इतनी तकलीफ नहीं देता जो वो उठा ना सकता, लेकिन इंसान खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते, अपने आप को इतने तकलीफ में डाल देते कि उन्हें मुश्किल हो जाता है। अल्लाह ताला कभी भी कोई भी इंसान को इतनी तकलीफ नहीं देता जो वो न उठा सके। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि अगर तकलीफ आपकी जिंदगी में है, आप इंशाअल्लाह इस तकलीफ में सफलता पाएंगे और आखिरत में आपको इसका सवाब मिलेगा। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। जी नाज़रीन, ये थी आज की खूबसूरत वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, सदका जारिया समझकर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।